بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے قبل آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت سے بارگاہ رسالت مآب کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معرفت اور شعور کی جو بات ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں انسانوں پہ طرح طرح سے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نعمت کا دوسری نعمت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ہر نعمت اپنی جگہ بے مثال ہے، لاجواب ہے، لیکن جو معرفت اور تمیز کی نعمت ہے، پہچان کی نعمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم نعمت ہے۔ کل منڈیرا میں گیا ہوا تھا تو ہمارے ڈاکٹر عرفان صاحب کی فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بات چل رہی تھی امام مہدی کے حوالے سے کہ امام مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں جو تصور کیا ہے، اسلام کا صحیح تصور کیا ہے، امام مہدی کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ان کی علامتیں کیا ہوں گی، ان کی پہچان کیا ہوں گی، ان کی صفات کیا ہوں گی، دجال کیسا ہوگا، دجال کی شکل کیا ہوگی، دجال کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہ کیا کیا قیامت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، اس کے بعد آئیں گے۔ تو اس طرح کے سوالات وہ حضرات کر رہے تھے، ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام مہدی علیہ السلام کے تصور پہ کچھ لوگوں کو، خود اسلام اور مسلمانوں کے حلقے میں کچھ لوگ اس پہ سوال قائم کرتے ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ اسائنمنٹ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، یہ اسائنمنٹ تو خود ہمارے شیخ کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے بہت دن پہلے سے، اور میری محرومی ہے کہ میں اب تک اس پہ عمل نہیں کر سکا کہ صحیح طور پہ ایک جامع اور تحقیقی اس پہ بات کی جائے، لیکن میں نے کہا کہ اجمالی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کثرت سے احادیث مروی ہیں اور کثرت سے علماء نے اس کو نقل کیا ہے، مشائخ نے نقل کیا ہے، مشائخ نے ذکر کیا ہے، اور یہ تمام باتیں ہمارے اہل سنت کے محدثین کے ہاں، فقہا کے ہاں اور صوفیہ کے ہاں، ساری سب کی کتابوں میں اس کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ہاں، قرآن مقدس میں واضح طور پہ اس کا ذکر نہیں ہے، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ان کے پاس دو سوال ہوتا ہے، دو دلیل لے کے آتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ واضح طور پہ امام مہدی کا تصور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اگر ہم امام مہدی کے تصور کو مانیں گے تو ہم تو کچھ کریں گے ہی نہیں، امام مہدی کے انتظار میں رہیں گے، اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام مہدی کا تصور یہودی دھرم میں بھی ہے، اسلام دھرم میں بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں کلکی اوتار اور آخری اوتار کا تصور کہیں نہ کہیں ہندو دھرم میں بھی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان دھرموں میں بھی ہے، اسی لیے وہیں سے اسلام میں آ گیا ہے۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ایک صداقت، ایک بات اگر کئی مذاہب میں مل رہی ہے، وہی بات اسلام میں بھی مل رہی ہے، وہی بات ہندو دھرم میں بھی مل رہی ہے، وہی بات عیسائیت اور یہودیت میں بھی مل رہی ہے، تو وہ بات کمزور نہیں ہوتی، وہ بات اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ ایک ایسی بات ہے جس کی گواہی، جس کی شہادت ہر طرف سے مل رہی ہے، تو جس بات کی گواہی ہر طرف سے مل رہی ہو، یہ بات تو اور مضبوط ہو جاتی ہے، اس سے کمزور بات نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کی آمد کو مان لیں گے تو ہم جو کچھ کریں گے نہیں، ان کے بھروسے رہیں گے، تو صاحب یہ سوال تو صرف امام مہدی کے اوپر نہیں آتا ہے، آپ تقدیر کے فلسفے کے بارے میں کیا کہیے گا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرنا چھوڑ دیں؟ سب کچھ جب قدر کی طرف سے ہے، تقدیر کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب کیا تقدیر کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل چھوڑ دیں، کام کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے جو باتیں ہمیں بتا دی ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، کل کیا ہونے والا ہے یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، لیکن آج ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آج کیا کرنا ہے، یہ ڈیوٹی ہمیں اللہ اور رسول کی طرف سے مل چکی ہے، لہذا واضح طور پہ ڈیوٹی ملنے کے بعد اگر ہم تقدیر کے بہانے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتے، اپنا کام انجام نہیں دیتے، تو ہم واضح طور پہ مجرم ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح
فائنل کام جو امام مہدی کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ جو ذمہ داریاں ہماری ہیں ہم اپنی ذمہ داری کے طور پہ اپنا کام کرتے رہیں، اپنی کوشش کرتے رہیں، ہماری استطاعت میں جو ہے، ہماری طاقت میں جو کچھ ہے وہ کام کرتے رہیں، حق کے لیے، انصاف کے لیے کام کرتے رہیں، ظلم کے خلاف کام کرتے رہیں، توحید کے لیے کام کرتے ہیں، ایک ایشورواد کے لیے کام کرتے رہیں، رسول اللہ کی عظمت کے لیے کام کرتے رہیں، معاشرے میں انصاف اور جسٹس کو قائم کرنے کے لیے کام کرتے رہیں۔ جتنا ہم سے ہو سکے ہم کام کریں، جو نہ ہو سکے اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کی مرضی ہے، کہ اس سے آگے ہو نہیں سکا، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا۔ فائنل کام امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ اور جہاں تک لوگوں کی یہ بات ہے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، تو بھائی قرآن میں اشارات تو ساری چیزوں کے ہیں، لیکن واضح طور پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ اور یہ سوال ہمارے معاشرے میں جو پیدا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز حدیث میں ہوگی تب مانیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں ہوگی تو مانیں گے۔ یہ رجحان انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ اس رجحان سے ہمارا دین بہت ادھورا اور ناقص ہو جاتا ہے۔ قرآن کی اپنی عظمت ہے، قرآن فائنل چیز ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں ہے۔ رسول اللہ کی حدیثوں کی اپنی عظمت ہے، رسول اللہ کی حدیث کے ذریعہ جو کچھ ملے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جانتے ہیں جو 1400 سال کا توارث ہمارا ہے، 1400 سال کی جو ہماری روایت ہے، علماء کی، مشائخ کی، محدثین کی، فقہا کی، یہ جو روایت ہے 1400 سال کے علماء کی، اس کی اپنی عظمت ہے۔ جو اجماع اور جمہور ہے اس کی اپنی عظمت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اور ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مانیں گے، صرف حدیث مانیں گے، اور اس کے علاوہ ہم اسلاف کو نہیں مانیں گے، اکابر کو نہیں مانیں گے، جانتے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اگر اسی میں تل جائیں کہ جو بالکل قرآن اور حدیث میں لکھا ہوگا اسی کو مانیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانیں گے، اگر اس اصول کو فائنل بنا دیا جائے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانیں گے، پھر نہ تو قرآن کو ماننے کے لیے کوئی جواز رہ جائے گا، نہ حدیث کو ماننے کے لیے کوئی جواز رہ جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث کی اوتھینٹسٹی ہماری احادیث کے اسلاف کے اوپر موقوف ہے، اور قرآن کا استناد ہمارے پاس اسلاف کے اوپر موقوف ہے۔ اگر ہم نے اسلاف کو بیچ سے کاٹ دیا، بزرگوں کو کاٹ دیا، 1400 سال کے علماء اور مشائخ کو ہم نے حذف کر دیا، از سر نو اگر ہم اسلام دریافت کرنے چلے تو نہ ہمارے پاس قرآن بچے گا اور نہ ہمارے پاس حدیث بچے گی۔ قرآن اور حدیث تک پہنچنے کے لیے اسلاف ہمارے پاس توارث ہیں، واسطہ ہیں، رابطہ ہیں، اس لیے ان کو مائنس کر کے نئے سیرے سے قرآن کی معرفت، قرآن اور حدیث کی معرفت، یہ ایک انتہائی خطرناک راہ ہے جو اسلام کی بنیادوں کو منہدم کر دیتی ہے۔ اور جہاں تک امام مہدی کا تصور ہے تو ٹھیک ہے، قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن احادیث کریمہ میں تفصیل کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ صحیح احادیث میں امام مہدی کے بارے میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ ان تمام تفاصیل کے ہوتے ہوئے اگر کسی راوی پہ کوئی جرح ہو گیا یا کسی قرآن میں کوئی واضح نص نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے ہم سیرے سے اس کو منہدم کر دیں، یہ بے بنیاد بات ہے، اور جس کی بنیاد نہیں ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، امام مہدی کے نزول سے پہلے یہ علامت ظاہر ہوگی، یہ علامت ظاہر ہوگی، یہ ساری علامتیں ظاہر ہوگی، لیکن یہ جو قیامت کی جو علامتیں ہیں، امام مہدی سے آنے سے پہلے کی جو علامتیں ہیں، جن کے بارے میں ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، کہ ابھی تو یہ علامت ظاہر نہیں ہوئی، ابھی تو یہ علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ علامتوں کے بارے میں، قیامت کی علامتوں کے بارے میں، مہدی کی علامتوں کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے، یہ ہمارے ذہن کا تصور ہے۔ خدا کی جو قدرت ہے وہ ہماری ذہنی اپج سے، وہ ہمارے ٹائم اور اسپیس کی قید سے آزاد ہے۔ خدا کی قدرت ٹائم اور اسپیس کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے۔ کتنی علامتیں ایک لمحے میں ظاہر ہو جائیں یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہمیں قیامت کی علامات پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی تیاری کے بارے میں بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی تیاری کی فکر کرنا چاہیے کہ قیامت کی علامتوں کی طرف زیادہ غور و خوض کرنے کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کیا کیا ہے، قیامت کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کب کی ہے؟ قیامت کی جو علامتیں ہیں، مختلف علامتیں بیان کی گئی ہیں،
ان علامتوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچیں جن چیزوں کو، جن برائیوں کا ذکر کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کوشش کریں کہ ہمارا وجود ان برائیوں سے بچ جائے، ان علامتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ لیکن قیامت کب آئے گی؟ اللہ جب چاہے گا آئے گی۔ ہر وقت قیامت کے لیے تیار رہیں، ہر وقت امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے رہیں، ہر وقت بیٹھے رہیں، ہر وقت دجال کے انتظار میں رہیں کہ کس لمحے دجال ظاہر ہوگا، کس شکل میں ظاہر ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور ایک بات جو امام مہدی میں اور دجال میں ایک بات بظاہر جو کامن ہوگی وہ یہ کامن ہوگی کہ دجال بھی عجیب و غریب ہوگا اور امام مہدی بھی عجیب و غریب ہوں گے۔ امام مہدی کے پاس بھی جو طاقت ہوگی وہ غیر معمولی ہوگی، دجال کے پاس بھی طاقت ہوگی وہ غیر معمولی ہوگی۔ دجال کی طاقت کی انتہا یہ ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، زندوں کو مردہ کرے گا۔ ہماری ایمان کی بنیاد کس پہ قائم ہے؟ ہمارے عقائد میں سے ہم پڑھے ہوئے ہیں، مانے ہوئے ہیں کہ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، موت دینا اللہ کا کام ہے۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی زندہ کو مردہ کرے گا اور مردہ کو زندہ کرے گا، کتنے لوگوں کے ایمان کا امتحان ہو جائے گا، کتنے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ دجال وہ فریبی ہوگا، دجال کا مطلب ہی ہوتا ہے فریبی۔ دجال وہ فریبی ہوگا، وہ فراڈین ہوگا جو بہت سارے بڑے بڑوں کے ایمان کو متزلزل کر دے گا۔ امام مہدی کب آئیں گے اور دجال کب آئے گا، کس شکل میں آئے گا، یہ تو سوال اپنی جگہ ہے ہی۔ اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے زمانے میں اگر دجال کا ظہور ہو رہا ہے، امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے، اللہ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں پہچان کی نعمت عطا فرمائے، معرفت کی نعمت عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دجال کو مہدی سمجھ بیٹھیں اور مہدی کو دجال سمجھ بیٹھیں۔ اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں تمیز اور شعور اور سمجھ عطا کرے۔ سب سے بڑی محرومی یہی ہوتی ہے کہ لوگ پہچان ہی نہیں پاتے ہیں حق کو۔ حق کے حوالے سے ایسے تصورات، ایسے توہمات، ایسے مفروضات انسان بنا لیتا ہے کہ حق اس کے سامنے جلوگر ہوتا ہے، حق اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن نگاہوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی حق کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ مکہ والے یہی تو کہتے تھے نا کہ یہ محمد بازار میں چلتے ہیں، یہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ پیغمبر ہونے کا مطلب بالکل کسی جن کی طرح، کسی بھوت کی طرح چھو سے آئے اور چھو سے غائب ہو جائے۔ پیغمبر اور حق کا ایک عجیب و غریب تصور انہوں نے قائم کر لیا تھا۔ اس لیے خاتم پیغمبر، اللہ کا سب سے بڑا برہان، اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن ان کو معرفت نصیب نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہمیں معرفت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت کی نعمت عطا کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حق کی معرفت میں لوگ کیسے الجھ جاتے ہیں، حق کے لیے لوگ کیسے مفروضہ قائم کر لیتے ہیں۔